أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کی آیات میں یہودیوں کی کمزوریاں اور ان کی نافرمانیاں، غلط عادتیں وغیرہ بیان کی جا رہی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ان کی کیا گستاخیاں تھی ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ کس طرح سے گستاخی کیا کرتے تھے اس کی بھی مثال پیش کر دی گئی ہے. یہودی ایک تو ناشکرے بھی تھے، دوسرے گستاخ بھی تھے، بے ادب گستاخ. نہ انہیں اللہ کی پرواہ تھی، نہ نبیوں کا ادب ان کے دلوں میں تھا، نہ شریعت کا کوئی پاس و لحاظ تھا. یہودی بعض تو بڑے مالدار تھے لیکن بعض بڑی قسم پرسی کی حالت میں تھے. ادھر ابتدائی دور میں مسلمانوں کے حالات بھی بہت پتلے تھے، مال دولت ان کے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے کچھ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارا تو اللہ کنجوس ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ خرچ تو کرتا نہیں ہے. کہیں قحط سالی آ گئی، دانے دانے کے لیے لوگ ترسنے لگے، اس پر بھی یہ لوگ شور مچانے لگے کہ تمہارا اللہ تو کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی شان بڑی غیور ہے. اللہ کی ذات پر کوئی طعن کرے، اللہ کی طرف کوئی غلط نسبت کرے، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا ہے. فوراً جواب دے دیا اور ان کی گستاخی کی وجہ سے ان پر پھٹکار سنا دی گئی. اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ محرومی کی دلیل ہے اور اللہ کی طرف سے پھٹکار کے نازل ہونے کی دلیل ہے. چنانچہ انہوں نے کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مغلولہ کہتے ہیں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، بندھے ہوئے. یہ محاورہ تھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کنجوس ہے، اللہ کچھ دیتے نہیں ہیں. فوراً اللہ نے اس کا جواب دیا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے، یعنی وہ خود کنجوس ہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ مال کا حریص اور ان سے بڑھ کر کنجوس کوئی قوم نہیں ہے. مال کی جتنی حرص ان کے اندر ہے اور جس طرح سے وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہی نتیجہ ہے. اللہ نے کہا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، یعنی ان کی فطرت میں بخل اور کنجوسی لکھی جا چکی ہے.
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف اس طرح کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وضاحت کرتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، ان کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑے سخی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی شریعت کا باغی، اللہ کے نیک بندوں کے دشمن، رسولوں کے دشمن اور قاتل، ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ دن دولت سے نوازتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ان یمین اللہ ملآئکہ، حدیث میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بھرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ دن رات وہ خرچ کرتا رہتا ہے لیکن اس میں کچھ کمی نہیں آتی ہے، تو اسی لیے کہا بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو بڑا سخی ہے۔ آدمی دیتے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی ذات تو بڑی سخی ہے، لیکن اللہ بڑے حکیم ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو زیادہ چاہیے، کس کو کم دینا چاہیے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کہا ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے نہ اس کو کوئی حکم دینے والا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، اسی کے مطابق وہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو کم مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کنجوس ہے۔ اللہ کنجوس ہوتے تو کسی کو نہیں دیتے، کسی کو تو زیادہ مل رہا ہے، کنجوس ہوتے کسی کو بھی تو نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو صبح و شام اللہ کی دولت اور اللہ کی نعمت دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی نعمت پہ ہم لوگ پلتے بڑھتے ہیں۔ پھر اگر وہ کنجوس ہوتا تو ان نعمتوں سے صبح و شام ہمیں کیوں نوازتا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ نے اس کی نحوست بتائی کہ اللہ کی شان میں وہ لوگ جس طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، اس کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہے، ان آیتوں میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس سے تو دل میں اثر ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، لیکن ہوتا الٹا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے کمزوریاں ہیں، مرض ہے، بیماریاں ہیں، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے جاتے ہیں وہ انکار کرتے جاتے ہیں، ہر آیت کے انکار سے ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو چیز تم پر نازل کی گئی ہے اس کی وجہ سے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگوں کا کفر بڑھتا جا رہا ہے، سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی بجائے اس کے ماننے کے وہ اس کی مخالفت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کو جھٹلانے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اصلاح کے ان کا بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پورے اعضاء خراب ہو چکے ہیں۔ جیسے کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ایسی بیماری جو لا علاج ہو، اب جتنا بھی علاج کیا جاتا ہے اس کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جتنا اس کو دوا دی جائے مرض گھٹنے کے بجائے
بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر بننے کی صلاحیت نہیں رہی، اس کے پورے اعضاء بگڑ چکے ہیں۔ ان کی بھی یہی حالت ہے۔ اس طرح سے اللہ کی شان میں گستاخی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی سے دوری کی وجہ سے ان کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ایسے امراض ان کے اندر روحانی طور پر پیدا ہو چکے ہیں کہ اللہ کی آیتیں جیسے جیسے نازل ہوتی ہے ان کی اصلاح کے بجائے ان کے بگاڑ کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر، اللہ کے پیغام کو سن کر بجائے اصلاح کے بگاڑ کا بڑھنا، یہ اندرونی طور پر برباد ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے اس کی نحوست دوسری یہ بھی بتائی کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے آپس میں دشمنی اور نفرت قیامت تک ڈال دی ہے۔ چنانچہ اب تاریخ پڑھی ہے یہود و نصارہ کی کہ آپس میں اتنا ان کے اندر اختلاف ہے، اتنی ان کی دشمنی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یورپ کی تاریخ پڑھی ہے آپ، لڑائی جھگڑوں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک جٹ اگر ہو چکے ہیں تو یہ کوئی ان کے آپسی اتحاد کی دلیل نہیں ہے، یہ وقتی مسلمانوں سے نفرت ہے کہ وقتی طور پر وہ مل رہے ہیں، ورنہ ان کے آپس میں اختلافات آج بھی بھرے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو آپس میں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ صرف وقتی طور پر ہمارے مقابلے میں متحد ہے، ورنہ قیامت تک اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرت، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دی ہے۔ تو یہ آپس کی دشمنیاں، آپس کی نفرت، یہ بھی شریعت میں گستاخی کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار کے طور پر ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آپس میں بھی اختلافات، انتشار وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بھی غفلت اور لاشعوری میں اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، جانے میں انجانے میں۔ اس کی نحوست یہ ہے کہ آپس میں اختلاف بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تیسری ان کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے وہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلاتے رہتے ہیں، دشمنیاں پھیلاتے رہتے ہیں، بے حیائیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ زمین میں برائیوں کو پھیلانا، زمین میں بگاڑ مچانا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ جب جب بھی زمین میں آگ جلاتے ہیں اللہ اس کو مٹاتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی نحوست یہ ہے کہ زمین کے اندر آگ پھیلاتے رہتے ہیں، زمین میں انتشار پھیلاتے رہتے ہیں، دشمنیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ جب جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف وبال مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، اللہ اس کو مٹاتے ہیں اور یہ زمین میں بگاڑ اور فساد مچاتے رہتے ہیں۔ اللہ لا يحب المفسدین، اللہ زمین میں بگاڑ مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ یہودی اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، کیسے بے ادب ہیں، اور اس بے ادبی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جس کی نحوست میں ان کے اندر ناشکری بڑھ گئی، شریعت کی خلاف ورزی بڑھ گئی، آپسی دشمنیاں بڑھ گئی، فتنہ اور فساد مچانا یہ ان کی عادت بن گئی۔ تو یہ جو یہودیوں کے صفات ہیں ان کو بیان کر کے اللہ تعالی ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان صفات سے بچے رہیں اور ان کے مشابہ نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا